بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ خضر عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں ہم ان کو خضر پڑھتے ہیں۔ کیا وہ اس وقت زمین پر زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ ان کا نام خضر کیوں تھا؟ بخاری شریف میں 3402 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب کسی خشک زمین پر بیٹھتے تو وہ زمین سبزہ زار بن جاتی۔ آپ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ بعض محققین کے نزدیک خضر علیہ السلام ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر پہلے تک کسی شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی نہیں دی۔ اور بخاری شریف میں 601 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 2537 نمبر حدیث ہے۔ تم دیکھ رہے ہو اپنی آج کی رات کو، 100 سال پورے ہونے تک اس وقت زمین پر جو بھی زندہ ہے وہ سب فوت ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ بھی تھے تو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد وہ بھی وفات پا چکے تھے، یعنی کہ اب وہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ اور ان کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی؟ قرآن میں تو ان کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک ہے، لیکن بخاری شریف میں جو ان کا واقعہ بیان ہوا ہے 122 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 2380 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو بنی اسرائیل میں کسی شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے علم کو منسوب نہیں کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مجمع البحرین، دو پانیوں کے درمیان جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک بندہ ملے گا، وہ تم سے زیادہ علم جانتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ ایک مچھلی کہا کہ اپنے تھیلے کے اندر رکھ لو، جہاں پر وہ مچھلی گم ہوگی تم وہیں پر چلے جانا۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تھیلی میں مچھلی رکھی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ وہاں پر جا کر سو گئے۔ تو اسی دوران مچھلی تھیلے سے نکلی اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ یہاں پر سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 61 ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا۔ اور اگلی آیت ہے، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی کہ جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ پھر آیت نمبر جو 64 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ راستہ تھا جس کی تلاش ہمیں تھی، چنانچہ وہیں سے وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے، بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرد کو دیکھا جس نے اپنے ارد گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور وہ بولے اس سرزمین پر سلام کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے علم میں سے اس علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔
اسے میں نہیں جانتا اور میں اللہ کے اس علم پر ہوں جو اس نے مجھے سکھایا ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ آپ ہدایت کا وہ علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے مجھے بھی سکھا دیں؟ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، تو آپ اس بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کی آپ کو آگاہی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو اس وقت تک مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں جب تک کہ میں خود آپ کے سامنے اس کا تذکرہ شروع نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے چل پڑے۔ ایک کشتی ان دونوں کے قریب سے گزری، دونوں نے اس کشتی والوں کے ساتھ بات کی کہ آپ ہمیں بٹھا لیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرایہ لیے کشتی میں بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر پھینک دیا، جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کی کشتی پر بٹھایا ہے، آپ نے ان کی کشتی کا جو ایک تختہ نکال دیا ہے اور یہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو لوگ سوار ہوں وہ اس میں غرق ہو جائیں، آپ نے یہ بہت ہی عجیب کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے اس کام کی وجہ سے میرے ساتھ سخت برتاؤ نہ کریں۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے اور جب وہ ساحل پر چلے جا رہے تھے تو اچانک ایک لڑکا دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سر سے پکڑا، اسے ہاتھوں سے اس کے جسم کو الگ کر دیا، یعنی کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کسی جان کو بغیر قصاص کے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا ہے، تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بات پہلی بات سے شدید تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی اور چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے ادھر تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ دونوں پھر چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک بستی کے قریب لوگوں تک پہنچے تو دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، وہ جھکی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اس طرح کیا کہ اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کے ہاں آئے تو انہوں نے ہمیں مہمان نہ بنایا، کھانا تک نہ کھلایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ جو میں نے 3 کام کیے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 79 ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ یہ کشتی جو ہے وہ بادشاہ سے بچ جائے، یعنی کہ یہ کام میں نے ان کے فائدے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا وہ ایک مستقبل کا علم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ شریعت کا علم تھا، اور حدیث میں اس کو علم لدنی کہا گیا ہے۔ اور وہ بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 80 ہے کہ وہ بچہ کافر بننے والا تھا اور اپنے والدین کو بھی کفر اور بغاوت میں ڈال دیتا، اس لیے اللہ نے بہتر اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اور حضرت خضر نے اپنے تیسرے کام کے بارے میں بتایا، وہ بھی سورہ کہف کی آیت نمبر 82 ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا، ان کے والد نیک تھے، اللہ چاہتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی علم کی باتوں کا پتہ چلتا۔